الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور باوقار سامعین، یہ خالق کائنات رب العالمین کا یہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، تمیری طور پر یہ بات اسلام کے تعارف کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اپنی عادات اور اپنی بہت ساری چیزوں میں یہ حیوانات کے ہم مثل ہے۔ جس طریقے سے حیوانات کو اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھوک کی تکمیل، پیاس کی تکمیل اور بھی چیزیں جو اس کی زندگی کی ضروریات کی ہوتی ہیں ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کی بقا کے لیے اور زندگی کی ترقی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانات کو بھی ہدایت دی ہے کہ کون سی چیز سے ان کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، کون سی چیز سے ان کو صحت حاصل ہو سکتی ہے، اور گھر بنانے کی ہدایات اور الہام، اسی طرح اور بھی جو زندگی کی ضروریات کی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانات کو یہ ہدایات دی ہیں اور الہامات وہ کرتا رہتا ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے کا الہام اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا رہتا ہے، لیکن حیوانات سے اس کی نوعیت ذرا بڑھی ہوئی ہے۔ حیوانات کا کام اتنا ہی ہے کہ بھوک لگی کھا لیا، نیند کا غلبہ ہوا سو گئے، پیاس لگی پانی پی لیا ختم۔ لیکن انسان کی جو فطرت ہے، اس کی فطرت کے اندر ایک گنا اور نسبتاً یہ ترقی چاہتی ہے، ارتقاء چاہتی ہے۔ یہ اس پر قناعت نہیں کرتی ہے کہ صرف جو ہے بھوک کی تکمیل کے لیے غذا حاصل ہو جائے اور بس، یا نیند پوری کرنے کے لیے نیند حاصل ہو جائے اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ درجہ بدرجہ ترقی چاہتی رہتی ہے۔ یہ کھانے میں لطیف چاہتی ہے، لطیف کھانا چاہتی ہے، مسکن کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کرتی۔ خوبصورت گھر کی ضرورت اسے ہوتی ہے اور تلاش میں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے شریک حیات کا جو معاملہ ہے تو شریک حیات پر ہی صرف قناعت نہیں کرتی ہے، بلکہ حسین و جمیل فرد وہ تلاش کرتی ہے۔ تو اس خلاصہ یہ کہ اس کی فطرت کے اندر ترقی اور اس کی فطرت کے اندر درجہ بدرجہ ارتقاء پایا جاتا ہے، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور یہ ہر لمحہ راغب ہوتی رہتی ہے۔ یہاں اب اس کی فطرت کے لحاظ سے ترقی کے راستے میں جو رہنمائی اس کو ملتی ہے، یہ رہنمائی دو طریقے کی شخصیات کرتی ہیں۔ ایک وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی قوت فکر سے اور اپنے عقل کی وسعت سے، اپنے فکر کی بلندی سے، اپنے ذہن کی وسعت سے اور گہرائی سے وہ حکمت کا استنباط کرتی ہے، استخراج کرتی ہے، نکالتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوسری وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی قوت فکر کے ساتھ ساتھ اور ذہن کی وسعت اور خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست علم اخذ کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے بغیر جو ہے کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالی سے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہیں، پھر اسی رہنمائی کی روشنی میں یہ امت کی رہنمائی کرتی ہے، اور اسے ہم اور امت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتی ہے۔
پہلی صورت میں جو حکماء جو رہنمائی کرتے ہیں اس میں صرف ان کی قوت فکر اور ان کی عقل کا دخل رہتا ہے، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ بھٹک سکتے ہیں اور سرگرداں رہ سکتے ہیں، اور غلطیاں ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ دوسری صورت میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے، ایک طرف انسان کی عقل اور اس کے شعور کی پختگی ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، اور یہی رہنمائی ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ شخصیات کے ذریعے امت کے لیے کی ہے، اور اس کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ محسن کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی وحی، یہ در حقیقت یہی رہنمائی ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، انفرادی طور پر کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، عائلی طور پر زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اجتماعی طور پر زندگی کیسے ہونی چاہیے، عبادات کس طریقے سے ہونی چاہیے، تو یہی چیز اور یہی رہنمائی در حقیقت اسلام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں دے دینا، اور دنیا کے ساری مخلوقات سے منہ موڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا، اور اس کو اپنے آپ کو اس کے آگے سپرد کر دینا، اور اس کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دینا، یہی در حقیقت اسلام ہے۔ اور اس کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مخلوقات کے بنائے ہوئے اور خود ساختہ نظام کی پیروی نہ کر کے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اس کی رہنمائی کی روشنی میں بندگی کرنا، عبادت کرنا، یہ در حقیقت اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک عام مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر اسلام پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو دنیا اس سے چھوٹ جاتی ہے، دنیا کے تقاضے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے خیال اور ایک طرح سے گمان لوگوں کا آتا ہے، گویا کہ دنیاوی ترقی اور اسلام ان دونوں کے درمیان تضاد ہے۔ یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام ایک فطرت سے ہم آہنگ ایک نظام ہے، ایک دستور ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک وہی کھانا آپ صرف نیت اور ارادہ بدل دیں، یہ ذہن کے اندر بات لائیں کہ ہم اس کھانے کی وجہ سے ہماری جسمانی نشو و نما ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اس کی مخلوق کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے میں، خدمت کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی صحت کی وجہ سے۔ یہی چیز اب عبادت بن گئی ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اب عمل بن گیا ہے، یہ ہے اسلام۔ تو زندگی کے تمام شعبے کے اندر ایک خوبصورت معاشرہ کس طریقے سے آئے، ایک شخص ہے اپنے پڑوسی کا کس طریقے سے خیال رکھے، اور ایک الگ نظریے کا آدمی اپنے مخالف نظریے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، غرض یہ کہ انسانیت کا جو معیار ہے اور انسانیت کی جو نشو و نما ہے اور انسانیت کا جو تحفظ ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ اسلام کے اندر رکھا گیا ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ چند عبادات کر لی جائیں اور نماز پڑھ لی جائیں اور روزے رکھ لیے جائیں، اور اس معاملات کے اندر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور کارل مارکس کے سامنے ہم معاشیات کے معاملے میں اس سے ہم نظریہ لے لیں، شیکسپیئر کا نظریہ لے لیں دوسری چیزوں میں، اور صرف عبادات کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہوں، تو یہ در حقیقت اسلام نہیں ہے۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ یہ قطعاً خلاف ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض چیزوں کے پر ایمان نہیں رکھتے ہو بلکہ اس کی مخالفت میں آتے ہو، تو یہ چیز در حقیقت اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی فکر اور جذبے کے ساتھ اس روئے زمین پر ہر زمانے میں پایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے محسن کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اصحاب اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے زمانے میں اور آج بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی زندگیوں میں جو پایا جاتا ہے، در حقیقت یہی اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی زندگی کے ہر موڑ پر، وہ معاملات کا میدان ہو، وہ معاشیات کا میدان ہو،
وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، غرض زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، تمام موڑ پر اسلام ہی کے نظام کی کار فرمائی اور اسی کی روشنی میں زندگی کا قدم چل رہا ہو تو در حقیقت یہ اسلام ہے۔ ورنہ تو اگر واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت دیکھ لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت دیکھ لی جائے تو یا لوگوں کے سامنے عملی طور پر پیش کر دیا جائے تو میرے خیال میں لوگوں کے ذہنوں میں جو شبہات ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے اور اسلام صرف چند رسومات کا نام ہے اور ان لوگوں نے دوسرے مذاہب پر قیاس کیا ہے، یہ شبہات دور ہو جائیں اور یہ جو وساوس ہے یہ وساوس ختم ہو سکتے ہیں اگر عملی اعتبار سے اس کی صورت پیش کی اگر جائے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ اسلام سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ مستحکم اور اس سے زیادہ ترقی کا ضامن کوئی نظام نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے اور اگر کوئی طریقہ کار معتبر ہے، طریقہ زندگی معتبر ہے، دستور حیات معتبر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی سرزمین پر اور روئے زمین پر کوئی بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عیسائیت کا پیروکار ہوں اور سچے دل سے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور انتہائی اخلاص کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اب اسلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل صورت میں زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرنے والا ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اب کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کوئی اور نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، دنیا کے اندر اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی ان لوگوں نے رد و بدل کیا، نئے طریقے ایجادات کیے، حالانکہ ان کے پاس اس بات کا علم تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو اسلام لے کر کے آئے ہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر برحق ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے حد سے زیادہ بڑھ کر کے اپنی امتیازی شان پیدا کرنے کے لیے، اپنی منفعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تاکہ دنیا کے اندر ان کی سرداریاں اور دنیا کے اندر جو ان کے امتیازات ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں اور یہ امتیازات پر کوئی داغ نہ آ جائے۔ یہ چیزیں جو پست جذبات تھے ان پست جذبات کی رو میں آ کر کے انہوں نے ساری چیزیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اس کی کتاب کے اندر رد و بدل ایک پست جذبات کے تحت کیا ہے اور شہوانی اثرات کے زیر اثر انہوں نے کیا ہے۔ باقی یہ کہ اسلام ایک نظام ہے، ایسا نظام جس کے اندر انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ ایسا کوئی عمل زندگی کے اندر نہیں ہے کہ اس کی رہنمائی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک مرتبہ ایک مشرک نے یہ کہا کہ انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء، کہ میں تو تمہارے نبی کو میں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ساری چیزیں وہ بتایا کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک طنز کیا، ایک کمنٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی چیزیں بھی وہ بتاتے ہیں جو چیزیں بتانے لائق نہیں ہیں، جو چیزیں عام طور سے عام زبان پر لوگ نہیں لاتے، یعنی استنجا کی اور پاخانہ کی اور جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں صفائی کی وہ بھی وہ بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جتنے مرحلے آتے ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں کی آپ نے رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ حتی امرنا نستقبل القبلۃ، یا کہ ہمیں یہ بھی بتلایا کہ کس طریقے سے ہمیں قبلے کا استقبال کرنا چاہیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امرنا لا نستقبل القبلۃ ولا نستنجی، اور جب ہم
استنجے کے لیے جائیں تو ہم قبلے کی طرف اپنے رخ کو نہ کریں. یہ بھی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے زندگی کا کوئی شعبہ تسنا نہیں چھوڑا ہے، اور ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یا یہ خیال کہ اسلام صرف ایک جو ہے روایتی مذہب ہے، یہ چیز غلط ہے. اسلام ایک نظام ہے، ایک زندگی کا دستور ہے جس کے اندر ساری رہنمائیاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو محسن کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام